آقا غلام کے ہوتے ہوئے آقا میدان میں نہیں جا سکتے۔ مظلوم کو بلانے فرمایا، حر یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی شخص اپنی جان گنوائے۔ حر نے پھر عرض کی، یا حسین، مجھے اپنی جان پیاری نہیں ہے، مجھے اپنا ایمان پیارا ہے، اور زندگی مجھے عزیز نہیں، مجھے اپنا دین عزیز ہے، اور اگر تینوں ایمان کی خاطر یہ میری جان جاتی ہے تو چلی جائے، اور اگر ناموس اہل بیت کی حفاظت کے لیے مجھے موت آتی ہے تو آ جائے۔ یا سیدی امام حسین، دشمن جنگ کے لیے للکار رہا ہے، مجھے آپ اجازت دیجیے۔ یہ سن کر امام عالی مقام امام حسین نے اجازت دے دی اور فرمایا، حر جاؤ، اللہ تمہاری یہ قربانی قبول فرمائے، اور پہلے تمہارا نام حر ہے، اور جاؤ اب تم دوزخ کی آگ سے بھی آزاد ہو جاؤ گے۔ یہ خوشخبری لے کر حر شوق شہادت کے نشے میں جھومتا ہوا آگے بڑھا اور عمرو بن سعد کو مخاطب کر کے فرمایا، اے دنیا کے ذلیل انسان، اب میں وہ حر نہیں ہوں جو اہل بیت کو گھیر کر یہاں لایا تھا، بلکہ اب میں راہ حق اور صداقت میں قربان ہونے والا حر ہوں، دین اور ایمان کی خاطر جان دینے والا حر ہوں، اور امام برحق کے قدموں میں نثار ہونے والا حر ہوں، اور میں جہنم کی آگ سے آزاد ہونے والا حر ہوں۔ کوفیوں کو مخاطب کر کے حر نے کہا، اور اے بد فطرت کوفیوں، تم نے نواسۂ رسول کو اپنا مذہبی پیشوا بنانے کے لیے بلایا، اپنے دین کا امام تسلیم کیا، اور جب وہ تمہارے وعدوں پر اعتبار کر کے اور تمہاری قسموں پر یقین کر کے یہاں تشریف لے آئے ہیں تو اب مجبور کرتے ہو کہ وہ ایک فاسق اور فاجر کو اپنا مذہبی پیشوا تسلیم کر لیں، اب ان کو کہتے ہو کہ وہ ایک بے دین کو اپنا امام بنا لیں، اور اب ان کو تنگ کرتے ہو کہ وہ ایک عیاش بدگماش کو حاکم مان لیں، حالانکہ مذہب ان کے گھر کا ہے، دین ان کے گھر کا ہے۔ خبردار، اب بھی وقت ہے، آنکھیں کھولو اور امام حسین کے چہرے پر حسن مصطفیٰ کے جلوے دیکھو، حق کا ساتھ دیکھ کر تم لوگ جنت کا سودا کر لو، آگے بڑھو اور اس حق کے امام کے دامن کو پکڑ لو، خدا تمہیں معاف کر دے گا، ورنہ دوزخ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس حقیقت افروز تقریر نے عمرو بن سعد اور کوفیوں کے دل دہلا دیے، کسی کو جواب دینے کی ہمت نہ ہوئی، اور جواب